اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں نظر کے اقسام اور اس کو پورا کرنے کے احکام کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ نظر کو پورا کرنے کے اعتبار سے اس کی کئی ایک اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ نظر مرسل ہے، دوسری قسم نظر کی وہ نظر طاعت ہے، اطاعت کا نظر، اور تیسری قسم اس بات کا نظر کہ جس کا انسان مالک نہیں ہے، اس چیز کا نظر مان لے جس کا وہ مالک نہیں ہے، اور اسی طرح سے چوتھی قسم معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا نظر، یہ نظر کے اقسام میں سے چوتھی قسم تھی۔ اسی طریقے سے نظر کی پانچویں قسم نظر مکروہ، کسی مکروہ چیز کا نظر ماننا، اور چھٹی قسم نظر مباح، کسی مباح چیز کا نظر ماننا، اور ساتویں قسم جو تھی وہ یہ تھی کہ نظر جس میں ارادہ ہو کہ ہماری بات تصدیق کی جائے، یا کسی کو کسی بات کے اوپر ابھارنے کے لیے، یا کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے نظر کے الفاظ کا استعمال کرنا، اور اس کے احکام کیا ہیں نظر کو پورا کرنے کے اعتبار سے، یہ گفتگو آپ کے سامنے کل تفصیل سے آ چکی تھی۔ تو یہ 7 اقسام ہوئے۔ اب آج ہم آپ کے سامنے 8ویں قسم اور اس کے بعد کی اقسام کا تذکرہ کریں گے۔ 8ویں قسم ایسی چیز کا نظر ماننا جو شریعت کے اندر پہلے سے واجب ہو اس کے اوپر، یعنی نظر ماننے والے کے اوپر پہلے سے وہ چیز واجب ہے اور وہ اس واجب چیز کا نظر مان رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مرد ہے، وہ یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے نظر مان رہا ہوں کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا۔ تو مرد آدمی کے لیے جماعت میں حاضر ہو کر کے فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے کہ نہیں ہے جی؟ جی واجب ہے۔ اس نے واجب چیز کی نظر مان لی، جو چیز اس کے اوپر واجب تھی۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میں رمضان المبارک تک زندہ رہا اور صحت مند رہا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو رمضان تک کوئی آدمی اگر زندہ رہے، رمضان دیکھ لے صحت مندی کی حالت میں، تو اس شخص کے اوپر اس کا روزہ لازم ہے رکھنا، واجب ہے۔ تو یہ نظر کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ نظر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ تعریف میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ مکلف کا اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کر لینا جس کو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا تھا، واجب نہیں کیا تھا، اور یہاں تو یہ چیز واجب ہے، نماز اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جماعت سے،
روزہ اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں اس نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آئیے 9ویں قسم، نظر محال، کسی ایسے چیز کی نظر مانے جو عادتاً انسان کے لیے محال ہو، ناممکن ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں اس پتھر کو اپنے سر کے اوپر اٹھاؤں گا، اور وہ پتھر اتنا بڑا چٹان ہے کہ اس کو 100 آدمی مل کر کے بھی نہیں اٹھا سکتے، اور وہ یہ کہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ اس پتھر کو اپنے سر کے اوپر اٹھاؤں گا۔ یہ ممکن ہے؟ نہیں یہ ممکن۔ اسی طریقے سے کوئی ناممکن چیز کی نظر مان لے، کہے کہ میں اپنے سر کے بل چل کر کے 10 کلومیٹر سفر طے کروں گا۔ 1 قدم 2 قدم تو سر کے بل چل سکتا ہے، لیکن 10 کلومیٹر تک چلنا ناممکن ہے، محال ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ نظر جو ہے عبث ہوگا، منعقد نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز لازم بھی نہیں ہوگی، یعنی قسم کا کفارہ بھی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے عبث چیز کا ارادہ کیا، اس چیز کی نظر مانی جس چیز کو پورا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نظر کے اقسام تھے جو تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو فقہ کے کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اور اسی طریقے سے عقیدے کے کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ فقہ کے، عقیدے کے اور حدیث کی کتابوں کے اندر اس نظر کا یا اس طرح کے نظر کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ نے اس نظر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جو غیر اللہ کے لیے مانا جائے، تو غیر اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو شروع میں بات آ چکی ہے کہ ایسا نظر شرک اکبر ہے، نظر ماننا جائز نہیں ہے اس طرح کا جو غیر اللہ کے لیے ہو، اور اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ضروری کیا جائز نہیں ہے، واجب ہے کہ اس کو وہ ترک کرے، چھوڑے، اگر وہ غیر اللہ کے لیے نظر مانا ہے تو۔ چلیں مصنف کی عبارت پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب 12 غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے۔ ارشاد الہی ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ سورہ دہر 7۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے کہ جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ جی دیکھیے، اس باب میں شیخ نے یہ باب قائم کیا اور دلیل پیش کی، لیکن شیخ نے یہ نہیں کہا کہ نظر عبادت ہے۔ باب میں یہ نہیں کہا شیخ نے کہ نظر عبادت ہے، بلکہ یہ کہا باب من الشرک النظر لغیر اللہ۔ یہ بات شرک اکبر میں ہے، یا شرک اکبر میں سے یہ بات ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے نظر مانے۔ تو کیسے ہوا شرک؟ کیسے ہوا؟ کہا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر کا ماننا عبادت ہے، تو اب اگر کوئی آدمی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دے تو وہ مشرک ہے، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے۔ لہذا مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قول ہے یوفون بالنذری، یوفون بالنذری۔ اللہ رب العالمین نے ان نیک لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو لوگ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب اللہ رب العالمین اس کی تعریف بیان کر رہا ہے تو یہ پتہ چلا کہ نذر کا پورا کرنا یہ عبادت ہے، نذر کا پورا کرنا عبادت ہے۔ اور جب یہ پتہ چل گیا کہ نذر کا پورا کرنا عبادت ہے تو نذر کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے طرف لے کر جانا یا کسی دوسرے کی طرف پھیرنا نذر کو، یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر، شرک اکبر ہوگا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نذر عبادت ہے تو عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے اگر یہ کیا جائے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔
چلیں. نیز ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. 280. اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی نظر مانو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ہے نا. او نذرتم من نذرین، اللہ تعالیٰ نے نفقہ کو یعنی خرچ کرنے کو، اللہ کے راستے میں صدقہ کو اور نذر کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کو اور اسی طریقے سے نذر کو، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. کیا مطلب جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ تم کو عطا کرے گا. یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نذر کا پورا کرنا یہ عبادت ہے. سمجھ گئے؟ نذر کا پورا کرنا عبادت ہے. اور نذر سے مراد وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، آیت کریمہ میں نذر سے مراد نذر کا پورا کرنا ہے، نذر کو مکمل اور اس کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے دلیلیں آ چکی ہیں اور نصوص جس طرح سے ان باتوں کے اوپر دلالت کرتی ہیں. چلیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت کی نظر مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. ہماری اور آپ کی والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں ان سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا من نظر ان یطیع اللہ، جو آدمی اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، یعنی اس نظر کو پورا کرے. ومن نظر ان یعصی اللہ، اور جو اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، یعنی نظر معصیت، وہ کیا کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پورا نہ کرے. من نظر ان یطیع اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ نظر کا پورا کرنا عبادت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تینوں، دو آیت اور ایک حدیث پیش کر کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف پھیرنا یہ شرک ہے. دوسرے کی طرف پھیرنا یہ شرک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہاں پہ آپ کو وضاحت کے لیے بیان کر دیتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ نظر کا باب جو ہے یہ شریعت میں ایک ایسا باب ہے جو بہت اجنبی ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کسی سوال کے جواب میں بتا چکے ہیں کہ بہت اجنبی ہے، اس لیے کہ انسان اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کرتا ہے جس کو شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہے. اسی لیے نظر کے لیے کچھ خاص قاعدے ہیں، نظر کے لیے کچھ خاص قاعدے ہیں، اور انہی میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ نظر میں داخل ہونا یا نظر کی ابتدا کرنا یہ حرام ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق. لیکن حرام ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی مان لیتا ہے نظر تو گنہگار تو ہوگا چونکہ اس نے نظر مانی ہے، لیکن اس کا پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے.
اس شخص کو چاہیے کہ اس نظر کو وہ پورا کرے. اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے ایسی شریعت کے اندر، اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں. جیسے دیکھیے ہم نے کہا تھا یہ مثال کہ غیر محرم کے ساتھ یا بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے حرام ہے نہیں جی؟ جی حرام ہے. لیکن کوئی عورت بغیر محرم کے نکل جاتی ہے حج کرنے کے لیے، میقات پہنچ کر کے اس نے نیت کر لی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حج میں داخل ہو گئی. اب اس کا پورا سفر یہاں سے وہاں تک جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اب جب نیت کر کے نسک کے اندر وہ داخل ہو چکی ہے تو وہاں سے پلٹ کر کے نہیں آ سکتی ہے جب تک وہ اپنے حج کو مکمل اور پورا نہیں کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر حج اس نے شروع کر دیا، نیت اس نے کر لی حج میں داخل ہونے کی، تو اب اس کو حج مکمل ہی کرنا پڑے گا اگرچہ اس کا سفر حرام ہی کیوں نہ ہو. تو علماء نے یہ کہا کہ یہ باب غریب ہے، عجیب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کے مثالیں نہیں ہیں، اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ ایک مثال ہم نے آپ کو دیا آپ کے سامنے. چلیں مسائل. ایک مطلب نظر کو اس سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں حرام ہے، پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کر رہا ہے جو لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں. تو ہاں، نظر کا ماننا حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. کس کنڈیشن کے اوپر؟ وہ کنڈیشن کے اوپر جو 9 اور 10 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے نظر کی بیان کی ہیں، ان تمام کنڈیشن کے اوپر شرطوں کے ساتھ نظر کو پورا کرنا واجب ہے. چلیے، ایک نظر کو پورا کرنا واجب ہے. بالکل مسائل بیان کر چکے اقسام کے ساتھ، جو اقسام آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس کے ساتھ. مطلق نہیں کہہ سکتے کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معصیت کی بھی نظر ہوتی ہے، کوئی نظر مباح بھی ہے، کوئی نظر مکروہ بھی ہے. جو کنڈیشن ہم نے بیان کیا اس کنڈیشن کے ساتھ نظر کو پورا کرنا واجب ہے. چلیے، تو جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے ماننا اور سر انجام دینا شرک ہے. بالکل. باب کی 2 آیتیں اور ایک حدیث جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، ان تینوں دلیلوں سے اس بات کا ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ نظر عبادت ہے. اور جب ثابت ہوا کہ نظر عبادت ہے تو پھر کسی بھی عقل مند کے لیے یہ بات ثابت ہونا کوئی دشوار نہیں ہے کہ پھر اس کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے. اور ہر مسلمان آدمی اس کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ عبادت کے اقسام میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے. چلیں، 3 اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نظر معصیت پر مبنی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں. ارے ایسا پڑھیے، پھر سے پڑھیے، جائز نہیں. پھر سے پڑھیے پوری بات. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نظر معصیت پر مبنی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں. ہاں، جو نظر معصیت کے اوپر مبنی ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر اگر مانی جائے تو اس کو پورا نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر مانے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے، اس کو چھوڑ دے. ام المومنین کی جو روایت باب کی گزر چکی ہے آپ کے سامنے. چلیں، اللہ 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 اللہ